ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن کہ خدا را دین کے ساتھ مذاق نہ کرے. کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوگا، لیکن خدا را خیال رکھے. یہ نہ آنے پائے کہ بس میں نے رو لیا تو اب تو جنت میری ہو گئی، میں جیسا بھی عمل کروں. نہیں میرے بھائی، یہ رونا یعنی تو پاکیزہ ہو گیا. تیرے دیکھنے کا انداز فرق کر گیا، تیرے سننے کا انداز فرق کر گیا، تیرے سوچنے سمجھنے کا انداز فرق کر گیا. اب اصلاً تو پرانا رہا ہی نہیں ہے، تو پرانا رہا ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ آیت اللہ سیستانی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ یہ جو روایت ہے کہ جو روئے اور رونے کی شکل بنائے اس کے لیے جنت ہے، فرمایا خدا را اس کا یہ معنی نہ لینا کہ پھر اس کے بعد تم جان بوجھ کر بھی گناہ کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں. قطعاً یہ روایت یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہے. یہ مقام اور مرتبہ اس کے لیے ہے کہ جس کا رونا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اور مقبول ہوتا کس سے ہے عمل؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. کہ جب تم صاحب تقوی ہو، ہٹ دھرمی تمہارے وجود میں نہ ہو، جان بوجھ کر گناہ نہ کرو. غلطی ہو جائے گی، تیرا مولا تیری ہمراہی کرے گا، تجھے اپنی جانب بلائے گا. لیکن جان بوجھ کر اگر گناہ کرے گا، ارے میرا مولا میری نمازیں بخشوا دے، میں مسلسل دنیا میں لگا رہا ہوں، ارے میرا مولا میری زندگی کو، نہیں میرے بھائی، مجھے آپ کو اپنے طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا. آئیے پلٹ آئیے عزیز، قبل اس کے کہ سوچنے سمجھنے کا اور فرصت کا موقع میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. پروردگار متعال انشاءاللہ العزیز ہم میں سے کسی کو محروم نہیں فرمائے گا، حسین کے کسی چاہنے والے کو، حسین کے کسی عزادار کو. لیکن میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جب آنکھوں میں آنسو آئے اور پروردگار پاکیزگی عطا کرے. ہوتا کیا عزیزو، گناہ سے قبل انسان کا صفحہ دل جو ہے وہ گناہ کے سیاہ دھبے اس پر آ گئے. جب میں اور آپ روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ صفحہ دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، حق کو دیکھنے کی طاقت، حق کو سمجھنے کی طاقت نصیب ہو جاتی. پھر انسان کوتاہی نہ کرے. خداوند متعال انشاءاللہ العزیز محروم نہیں کرے گا. ای کشته دور از وطن